نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاعلیٰ شریفہ کی 8 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکری۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فذکر پس آپ نصیحت فرمائیے، ان نفعت الذکر اگر نصیحت ان لوگوں کے لیے کام آئے، نفع دے، مفید ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ میرا پروردگار میرے کریم آقا کو ارشاد فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، بے شک ہم تمہارے لیے تمہارے کام کو آسان فرما دیں گے۔ یعنی اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، ہم آپ کے لیے اس بات کو آسان فرما دیں گے۔ یعنی جو بھی لوگ جس انداز سے جو بھی فعل کرتے رہیں، آپ کے لیے وہ چیز مصیبت والی نہیں بنے گی۔ میرے کریم آقا فرماتے وما انا من المتکلفین کہ میں تکلف سے کام نہیں لیتا۔ ہم بعض اوقات تکلف سے کام لیتے ہیں نا، کام کرتے ہوئے ہمیں کچھ اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جی نہیں چاہتا کام کرنے کو، پھر کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر تہجد پڑھنے کو جی نہ چاہے، زبردستی اٹھ کر پڑھیں، ثواب تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو جی نہ چاہے مگر کریں، یہ کیا ہے؟ ہم تکلف سے کام لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں کوئی کام تکلف سے لیتا ہی نہیں ہوں، یعنی ساری چیزیں میرے لیے آسان ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جب اس سے سوال کیا تھا رسول رحمت کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو آپ نے جواباً یعنی حضور کی عادتیں کیسی تھیں، آپ نے جواباً بڑا مختصر اور جامع جواب دیا، کان خلقہ القرآن، نبی کا سارا اخلاق ہی قرآن تھا۔ یعنی ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تھا، وہ کوئی کام تکلف سے کام نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ ہر چیز ہر نیکی ان کی عادت مبارکہ تھی اور وہ بغیر تکلف کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم آپ کے لیے راہیں آسان فرما دیں گے۔ لوگ گستاخیاں بکتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ کی شان رحمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ نصیحت کیجئے کہ نصیحت ان کو فائدہ دے، مفید ہو ان کے لیے۔ میرے کریم آقا نے اس پر کتنا عمل فرمایا آپ جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے طائف والوں کی سنگباری برداشت کی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، گستاخیاں کی گئی، شعب ابی طالب میں معصور کر دیے گئے۔ انہوں نے پورے کا پورا زور لگایا یہ ایک لمحہ کے لیے بھی دین متین سے پیچھے ہٹ جائیں، تبلیغ رسالہ سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر میرے آقا پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے نبی مسلسل ان کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تم نصیحتیں کرتے رہو، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب سَيَذَّكَّرُ نصیحت وہ قبول کرے گا مَن يَخْشَىٰ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ آپ نصیحت سب کو کیجئے۔ سبحان اللہ، سورج طلوع ہوتا ہے تو آدھی دنیا کو روشن کرنے کے لیے طلوع ہوتا ہے، اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کو اللہ نے آنکھ کی روشنی عطا فرما رکھی ہوتی ہے، اندھا تو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تم اپنی شان کریمی کے لائق نصیحتیں فرماتے رہو، قبول وہ کرے گا جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ بارش برستی ہے، لیکن بارش سے گندگی کے ڈھیروں میں بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر گلستان پر وہی بارش برستی ہے تو پھول اور کلیاں کھلتے ہیں، پھلوں کی شیرینی میں، چاشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، درخت دھل جاتے ہیں اور ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ بارش وہی ہوتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر مردار پر برسے تو شدید بدبو، پھولوں پر برسے تو خوشبو میں اضافہ۔
آپ نصیحت فرمائیے، مگر نصیحت قبول کون کرے گا؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اجتناب، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اجتناب کرے گا اس سے، پرہیز کرے گا اس سے، دور رہے گا، بچے گا اس سے کون؟ اشقا، جو بڑا بدبخت ہے، ما شکی نہیں، اشقا بڑا بدبخت۔ آپ قرآن کریم کے ان کے سامنے تلاوت کیجئے، پتہ کیا چلے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا اس کے دل پر اثر ہو جائے گا، جو بے ایمان ہوگا اس پر اثر ہوگا نہیں، اس کی بدبختی میں اضافہ ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کون شقی، کون بدبخت؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، معاذ اللہ، جس کو بہت بڑی آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، یصلی، اس کو جلایا جائے گا، نار الکبریٰ، بڑی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں اس کی حالت کیا ہوگی؟ دنیا میں اگر کسی شخص کو آپ نظر آتش کر دیتے ہیں، اس کا جسم جل جاتا ہے، 70-75% تک جل جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، اور جب وہ 80-90 تک پہنچتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، مر جاتے ہیں۔ مگر جہنم کی وہ آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں اسے موت آئے گی نہ ہی پوری زندگی میسر آئے گی۔ دنیا میں انسان تکلیف کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نتیجتاً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو سرکولیشن آف بلڈ باقی رہتا، دماغ جواب دے جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، پہلے بے ہوش ہوتا ہے، جب شدید تکلیف ہوتی ہے بے ہوش ہوتا ہے، جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن کب معاذ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی تکلیف شدید نہیں، شدید ترین تکلیف ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں موت آئے گی نہیں، تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کافروں کا ذکر فرمانے کے بعد اب ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا کہ جو پاکیزہ رہے گا، من تزکا، جس سے پاکیزگی اختیار کی، صاف ستھرا ہوا، جس کی سبحان اللہ آنکھ بھی صاف تھی، زبان بھی صاف تھی، کان بھی صاف تھے، ذہن بھی صاف تھا، بدن بھی صاف تھی، روح بھی صاف تھی، ہر اعتبار سے وہ ستھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو گناہ کی گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے کانوں کو گندی باتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اس نے اپنی زبان کو جھوٹ غیبت وغیرہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اس سے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو بری باتوں میں نہیں لگایا۔ اللہ اور اس کے رسول کا تصور اس کے ذہن میں تھا، اس کا بدن بھی پاک تھا، اس کی روح بھی پاک تھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدن پاک کس طرح ہوتے ہیں؟ پانی کے ساتھ، اور روح پاک ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ، ان کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب و کامران وہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے پھر وہ صلاۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ ہے وہ تزکیہ نفس والا، نماز پاکیزگی عطا فرما دیتی ہے۔ اب دیکھیے کامیابی کس سے پائی؟ جو گندہ نہیں، پاکیزہ ہے، معاذ اللہ، چرس نہیں پیتا، شراب نہیں پیتا، بھانگ نہیں پیتا، اپنے بدن کو گندہ نہیں بناتا، صاف ستھرا رہتا ہے، اور پھر اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اور نمازیں ادا کرتا ہے۔ وہ جو جعلی قسم کے پیر اور ملنگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں صاحب تفسیر مظہری نے فصلّى اس کے تحت نقل فرمایا، یہ نماز بھی مراد ہے اور دعا بھی مراد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آداب دعا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، فصلّى پھر دعا مانگتا ہے، جس طرح سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کے لیے بلند کیے اور عرض کیا رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی، جو کچھ بھی اس نے مانگا، اے اللہ مجھ پہ رحمت فرما، مجھے رزق عطا فرما دے، رحمت نازل فرما، میری مغفر فرما، رب اغفر لی رب اغفر لی میری مغفر فرما وغیرہ وغیرہ جو بھی دعا اس نے مانگی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی مسجد نبی شفا کا ماحول ہے، وہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، میرے کریم تشریف فرما تھے، حضور نے اس کی طرف خطبہ کر کے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اوے نمازی تو نے کتنی جلدی مچا دی ہے۔ وہ بندہ ٹھٹک گیا، فرمایا یہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوا کہ تو نماز پڑھی اور مانگنا شروع کر دی ہے، اے اللہ میری مغفر فرما، مجھے رزق دے وغیرہ وغیرہ۔ سن، جب تو دعا مانگنا چاہے تو پہلے اپنے رب کی حمد کر، پھر مجھ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج، پھر مانگ جو تو نہیں مانگنا ہے۔ خدا اللہ فرماتے ہیں اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے کہ وہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی نماز پڑھی اور بارگاہ رسالت مآب میں دعا سے پہلے ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ میرے قریب مسکرا دی، فرمان کے سل توتا، مانگ اب جو مانگے گا تیرے رب تجھ کو عطا فرما دے گا۔ وہ یہ فرماتے یہاں سے یہ بھی مراد ہے، اور یہ بھی صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، ترتیب دیکھیے، قد افلاح، کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پاکیزگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پاکیزگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بدن کو، اپنی روح کو پہلے پاک کر، غسل کر، وضو کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا نماز شروع کر دے، پھر کیا ہوگا؟ تیری قسمت میں، تیرے مقدر میں اللہ تعالیٰ کامیابی تحریر فرما دے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اوے تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ مؤثر ہوتا ہے نا کوئی شے، کسی پر مؤثر ہونا، اثر انداز ہونا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم پر اثر انداز ہوتی ہے دنیا کی زندگی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ والآخرۃ خیر و ابقا، اور جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی نا، جس طرح وہ جملہ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، تنہا نیند سے نہیں بہتر، اعمال میں بہترین عمل ہے، سب کچھ سے بہتر ہے، لیکن سوتے ہوئے کو جگانے کے لیے کہا جاتا ہے اٹھ جا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہاں جو ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو نماز ہے، یہ دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے، تھوڑا بہتر نہیں ہے، ہی وہ بہتر، اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت خیر و ابقا، وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے نا، اوے مسلمانوں، یہ تنہا نصیحت تم ہی کو نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو اپنا لو۔ دنیا برباد ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، یہ سب کچھ فنا رہنے ہو جانے والا ہے، اور آخرت جو ہے جس کو وہ میسر آ جائے گی، وہ نعمت عطا فرما کے کبھی چھینی نہیں جائے گی، جنت میں داخل کر کے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحائف اور کتابوں میں بھی ہے، ہم نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی وہ یہ جو میں قبل ازیں بعض اوقات عرض کر چکا ہوں، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، دین سارے انبیاء کا ایک ہے، مذہب جدا جدا ہے۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے چلنے کا راستہ، دین وہ قانون السماویہ تھی، جو وہ قانون، جو آسمانی قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ قانون جنت ہے، یہ سارے نبیوں نے بتایا،
جہنم ہے یہ سارے نبیوں نے بتایا، قیامت آئے گی یہ سارے نبیوں نے بتایا، سب سے بڑھ کر اللہ ایک ہے یہ سارے نبیوں نے بتایا۔ یہ وہ ساری چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام جو بتاتے آئے یہ دین تھے۔ اور مذہب کیا ہے؟ جس طرح ہم یہ اعمال کرتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ، ہمارا روزہ رکھنے کا طریقہ، ہمارے حج کرنے کا طریقہ، یہ انبیاء کے جدا جدا تھے، الگ الگ تھے، لیکن بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لانا، قیامت کے دن کے میزان عدل پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت و دوزخ پر ایمان لانا، لوح و قلم پر ایمان لانا، عرش و کرسی پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لانا، یہ سب نبیوں کے لیے برابر تھا۔ فرمایا یہ باتیں جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ اب دو بڑے بڑے انبیاء کا ذکر فرما دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ صفحے کو کہتے ہیں، یعنی جو کئی صفحات پر مشتمل صحائف کہا جاتا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ اوراق جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کو عطا کیے گئے تھے، اور جو اوراق موسیٰ کو عطا کیے گئے تھے، ان میں بھی یہی کوئی درج تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرے گا، قد افلح من تزکا۔ یہ ساری کی ساری آیات مبارکہ ان کا جو ترجمہ ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں درج فرمائی تھیں، اور حقیقت بھی تو یہی ہے نا، کامیاب وہی ہوتا ہے نا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی اس کے مقدر میں آتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، یہی وہ ہوتے ہیں جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ کافر گندہ ہوتا ہے، پاکیزہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، رب کائنات کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین ہے۔ مسلمانوں صرف تمہیں ہی نہیں، پہلی کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے لیے ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تنہا تم پر ہی روزے نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کو ہم نے ان عظمتوں سے نوازا، یہ نعمتیں ہم تم کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم کے صدقہ سے ہمیں قرآن حکیم کو صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔